السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ونڈو انسٹال کرنے کے دو طریقے بتاؤں گا۔ ونڈو انسٹال کرنے کے لیے ایک تو ہمیں ڈی وی ڈی یا سی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے جو اکثر ہمیں مارکیٹ سے مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سسٹم میں ڈی وی ڈی روم یا سی ڈی روم ہو، جبکہ دوسرا طریقہ ہے کہ یو ایس بی کے ذریعے کریں۔ تو آئیے باری باری ان دونوں طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو میتھڈ 1 ہے اس کے مطابق ڈی وی ڈی جب آپ بازار سے پرچیز کر لیتے ہیں تو اگر سسٹم میں ڈی وی ڈی یا سی ڈی روم لگا ہوا ہے تو سی ڈی جو ہے یا ڈی وی ڈی انسرٹ کر کے ایک بوٹیبل کی پریس کی جاتی ہے جس سے ونڈو انسٹال کی جاتی ہے۔ یہ ونڈو کی سی ڈی اور ڈی وی ڈی روم جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ دوسرے طریقے میں بوٹیبل یو ایس بی استعمال کی جاتی ہے۔ بوٹیبل یو ایس بی بنانے کے لیے تقریباً دو طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ونڈو میڈیا کریشن ٹول استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم یو ایس بی جو ہے وہ بوٹیبل بناتے ہیں جس سے جو ہے سی ڈی کی بجائے پھر یو ایس بی سے ونڈو انسٹال کی جا سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی سافٹ ویئر استعمال کر کے بھی یو ایس بی کو بوٹیبل بنایا جا سکتا ہے۔ تو پہلا طریقہ دیکھتے ہیں کہ ونڈو میڈیا کریشن ٹول استعمال کر کے یو ایس بی بوٹیبل کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جائیں گے اور ونڈو میڈیا کریشن ٹول ٹائپ کریں گے۔ ونڈو میڈیا کریشن ٹول اوپن کرنے کے لیے براؤزر اوپن ہے تو اس میں آپ ونڈو آئی ایس او فائل جب لکھ کے سرچ کریں گے تو یہ جو پہلا رزلٹ آیا ہے اس پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی۔ یہ مائکروسافٹ کی مین ویب سائٹ ہے، اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں وہ رزلٹ ہمیں ملیں گے۔ تو ایک تو یہاں پہ یہ آ گیا کہ سب سے پہلے کیا ونڈو کیا جو پہلے انسٹال ہے، میرے پاس آلریڈی چونکہ ونڈو 10 ہے اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا یو ایس بی بوٹیبل بنانا چاہتے ہیں آن لائن، تو پھر ہم آن لائن چونکہ ونڈو یو ایس بی جو ہے وہ بوٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو میں اس پہ کلک کروں گا۔ تو یہ سافٹ ویئر تقریباً آلریڈی میرے پاس انسٹال ہے، اس کو میں نے پہلے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں سے اوکے کر کے اوپن فولڈر کر لیتا ہوں۔ تو یہ پڑا ہوا ہے، اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں اور یس کریں گے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لے گا۔ سٹارٹ ہونے کے بعد اس سے وہ طریقہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ونڈو میڈیا کریشن ٹول کے ذریعے جو ہم ونڈو یو ایس بی بوٹیبل بناتے ہیں اس کے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک 8 جی بی کی یو ایس بی ہونی چاہیے اور ونڈو 10 کی آئی ایس او فائل یا امیج فائل ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ طریقہ آن لائن ہے لہٰذا یو ایس بی کے علاوہ باقی سارا کام انٹرنیٹ پہ ہوگا، تو آپ کے پاس ایک ایکٹیو انٹرنیٹ کنیکشن جس کی سپیڈ اچھی ہو وہ ہونا چاہیے۔ تو یو ایس بی کنیکٹ کر کے آگے فردر طریقہ اس میں آ جاتا ہے جب یہ آگے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کو یہ جو آگے نوٹس اینڈ اسائن ٹرمز آیا تو اس کو ہم کیا کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اب جو نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ اپ گریڈ دس پی سی ناؤ، کیونکہ پہلے ونڈو 10 انسٹال ہے تو کیا ہم اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یوں سمجھیں کہ اس کو اپڈیٹ کر دے گا، لیکن ہم چونکہ یو ایس بی جو ہے وہ بوٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کلک کریں گے اور نیکسٹ کر دیں گے۔ اس کو ذرا ان چیک کر کے آپ یہاں سے لینگویج، یہاں سے ونڈو 10 پرو یہ آ رہا ہے اور یہاں سے آپ 32 یا 62 بٹ جو ہے یہ بہت دونوں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے فی الحال 62 کیا ہے، یس کر دیں اور نیکسٹ کر دیں۔ اب ہمیں یو ایس بی لگانا پڑے گی، تو یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ یو ایس بی جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے۔ اب نیکسٹ پہ کلک کر دیں تو یو ایس بی دیکھیں آلریڈی جو ہے اس نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے۔ ریفریش اگر یہاں پہ نہ آ رہی ہو، 2-3 یو ایس بی لگی ہوں تو آپ ریفریش لسٹ کر لیں، نیکسٹ کر دیں
اور ونڈو جو ہے وہ سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سائز تقریباً 5 GB کے لگ بھگ ہوگا. تو آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ سٹیبل ہونا چاہیے اور سپیڈ اچھی خاصی ہو, تو کافی ٹائم لگے گا اس پہ. لیکن اگر آپ کے پاس سی ڈی ہے یا پہلے ہی آپ کے سسٹم میں ونڈو 10 کی امیج یا ISO فائل موجود ہے, تو پھر اس طریقے سے ونڈو بوٹیبل آپ بے شک جو ہے USB میں نہ بنائیں. یہ دوسرا طریقہ استعمال کریں گے جو میں تھوڑی دیر بعد بتانے والا ہوں. تو یہ پروگرس اس طرح جاری رہے گی. یہ ابھی 0 ہے, کافی ٹائم لگے گا. اس کے بعد جا کے جو ہے وہ ونڈو بوٹیبل بنا. یہ طریقہ 1 تھا جو ہم آن لائن USB جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں, یہ بعد میں جاری رہے گا. اب ہم جو ہے وہ دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں. تو دوسرے طریقے میں کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں روفس سافٹ ویئر. یہاں آپ روفس سافٹ ویئر ٹائپ کریں گے تو یہاں جو پہلا یہ جو رزلٹ ہے اس پہ کلک کریں گے تو روفس سافٹ ویئر کا یہ لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. اس کو کلک کریں. اس کی فائل تھوڑی سی ہوتی ہے, سائز کی 1.32 ہے. ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دیں تو روفس سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو گیا. یہ اب دوسرا طریقہ ہے کہ ہم روفس سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے وہ ونڈو USB بوٹیبل بنائیں گے. تو اس کو ڈاؤن لوڈ ہونے دیں. اوپن فولڈر کر لیں جہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ ہوا. تو یہ دیکھیں کہ یہ پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا, تو کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب روفس سافٹ ویئر کو اوپن کر لیتے ہیں. یس, یہ سارے جو لنک ہیں ابھی ان کی کوئی ضرورت نہیں, ہم ان کو آف کر دیتے ہیں. اب یہاں دیکھیں تو ISO USB اس نے پہلے ڈیٹیکٹ کر لی. اگر یہاں پہ 2-3 USB سسٹم میں لگی ہوں تو یہاں سے آپ مطلوبہ USB سلیکٹ کر سکتے. کم سے کم 8 GB کی USB ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم ڈسک اور ISO امیج فائل, یعنی اگر آپ کے پاس ڈسک آپ نے لگائی ہوئی ہے سسٹم میں تو وہاں سے بھی اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے. اور اگر سسٹم میں پہلے ہی ونڈو 10 کی امیج یا ISO فائل پڑی ہے تو وہاں سے بھی اس کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں سلیکٹ پہ کلک کریں تو یہ ڈائریکٹ جو ہے وہاں پہ چلا گیا. تو میرے پاس اس کی پہلے ہی دس PC عظمت عباس رانا فولڈر تھا, اس کے آگے سافٹ ویئر میں ونڈو 10 کی امیج فائل پڑی ہوئی تھی. تو اس نے پہلے ہی, کیونکہ ایک مرتبہ میں نے اس کو بوٹیبل بنایا تو اس نے خود بخود ہی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا. تو یہاں اس کو کلک کریں اور اوپن کر دیں. اب یہاں پہ ایک اور اہم سیٹنگ ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے MBR اور GPT. ہمارے زیادہ تر جو سسٹم اولڈ ہیں وہ MBR ان کی پارٹیشن سیٹنگ ہوتی ہے, لیکن جو جدید ہے ان میں GPT ہے. تو یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ MBR میں یہ ونڈو جو ہے پارٹیشن سٹائل میں بنا دیتے ہیں تو GPT سسٹم پہ یہ انسٹال نہیں ہوگا. اگر GPT میں بنائیں گے تو MBR پہ نہیں ہوگی. لہٰذا یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ آپ MBR پارٹیشن رکھنا چاہتے ہیں یا GPT. تو اس کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سٹارٹ میں جائیں, رن ٹائپ کریں اور CMD لکھ دیں. آلریڈی لکھا ہوا CMD اور انٹر کر دیں. یہاں پہ آپ لکھیں ڈسک پارٹ, اوکے کر دیں, یس کر دیں. اور یہاں پہ آ گیا جناب آپ کا. اب آپ لکھ دیں لسٹ ڈسک, کلک کریں تو یہاں آپ دیکھیں تو 2 GPT آ رہی ہیں, کیونکہ جو USB ہے وہ پہلے ہی GPT پارٹیشن میں اور میرے سسٹم میں جو 119 GB کی ہارڈ لگی ہوئی ہے وہ GPT میں ہے. تو میں چونکہ اسی میں کرنا چاہتا ہوں لہذا اس لیے میں نے اس کی جو پارٹیشن ہے وہ GPT سے لیا. باقی 2 ہارڈ لگی ہوئی ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ پارٹیشن GPT نہیں ہے. میں نے صرف C کو چیک کیا تو C کی پارٹیشن GPT میں ہے, اور USB جو 14 GB کی لگی ہے وہ بھی GPT میں ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اس کو دس PC کو اوپن کر لیں, یہاں پہ کلک کریں, پراپرٹیز پہ چلے جائیں, یہاں سے آپ ہارڈ ویئر پہ چلے جائیں. یہ جو ڈرائیو ہے نا یہ C ہے,
یعنی سی ڈرائیو کو چیک کرنا ہے کہ وہ جی پی ٹی ہے یا MBR میں ہے. تو اس کو میں نے کلک کیا اور پراپرٹیز پہ چلا گیا, یہاں والیوم پہ کلک کیا اور پاپولیٹ, اور پھر ایک مرتبہ میں جو ہے والیوم سلیکٹ کر کے پاپولیٹ کروں گا تو یہ دیکھیں جی پی ٹی آ گیا. تو میرے سسٹم میں جو سی ڈرائیو ہے وہ جی پی ٹی میں ہے. اگر آپ کے سسٹم میں وہ MBR ہو تو آپ یہاں سے MBR ہی سلیکٹ کریں گے. باقی سارے کلوز کر دیں, جی پی ٹی سلیکٹ کر لیں اور سٹارٹ پہ کلک کر دیں. وارننگ آیا کہ آل ڈیٹا جو ہے وہ USB میں لاسٹ ہو جائے گا, لہذا سب سے پہلے اس کو کہیں کسی جگہ کاپی کر لیں. اس کے بعد جب یہ USB بوٹیبل بن جائے گی تو اس کے بعد اس کو عام USB کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن میری تجویز یہی ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں, کیونکہ جس کے اندر جو USB بوٹیبل بنا دی ہے اس کو صرف ونڈو کے لیے رکھیں, کیونکہ عام یوز کریں گے تو وائرس آ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ونڈو کی فائل اڑا دے گا اور پھر بوٹیبل USB جو ہے وہ ونڈو نہیں ہو سکے گی, مطلب ایرر آنا شروع ہو جائیں گے. یعنی اس کو عام USB کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن تجویز میری یہی ہے کہ اس کو ایسا نہ کریں. اوکے کر دیں. اب یہ پہلے پارٹیشن وہ ساری ڈیلیٹ کرے گا اور اب جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس کو 100% تک پورا ہونے دیں. یاد رہے کہ پہلا طریقہ جو تھا وہ آن لائن طریقہ تھا جس میں USB کی ضرورت تھی اور آپ یعنی انٹرنیٹ کے تھرو وہ کر رہے تھے, بوٹیبل بنا رہے تھے. لیکن یہ جو اب روفس والا طریقہ ہے یہ بھی اس میں کیا ہم کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس پہلے ہی اگر سسٹم میں موجود ہے ونڈو 10 کی یا ونڈو 7 کی امیج فائل یہ, تو اس کو ہم سلیکٹ کر کے ڈائریکٹ جو ہے, اس کے لیے مطلب ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی: روفس سافٹ ویئر, امیج فائل اور USB تقریباً 8 GB کی. لیکن اگر امیج فائل آپ کے پاس پہلے نہ ہو تو CD میں ہے, تو سسٹم میں اگر DVD رائٹر لگا ہوا ہے تو آپ CD ادھر لگا دیں, اور جو یہ طریقہ بتایا تھا کہ یہاں یہ جو آپ نے سلیکشن کی تھی یہاں سے آپ وہ ڈسک جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں, تو تب بھی جو ہے وہ روفس کے ذریعے بوٹیبل USB بنائی جا سکتی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. بہرحال اس کا بھی انتظار کریں, تھوڑا ٹائم لگے گا. ابھی 7% ہوئی ہے, یہ جب 100% تک ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے یہ USB بوٹیبل ریڈی ہو جائے گی اور اس کو کسی بھی سسٹم کے ساتھ لگا کے ونڈو انسٹال کی جا سکتی ہے. اور جب USB بوٹیبل بن جائے تو ہمیں پھر کسی CD کی یا DVD روم کی ضرورت نہیں ہے, صرف USB لگائیں اور ونڈو انسٹال کر لیں. دوسرا جو طریقہ پہلے والا جاری تھا, یہ روفس والا سیکنڈ میتھڈ ہے اور یہ پہلا میتھڈ ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ 1% ہوئی ہے ابھی تک, جبکہ اگر ہمارے پاس پہلے ہی یعنی ISO فائل سسٹم میں پڑی ہوئی تھی, ہمیں انٹرنیٹ سے میں ابھی ریسنٹلی ڈاؤن لوڈ نہیں کی, تو آپ دیکھیں کہ یہ ابھی 35 تیزی کے ساتھ بن رہی ہے, لیکن یہ ابھی 1% ممکن ہے کہ اس کے اوپر اور بھی کافی ٹائم لگے. تو میری تجویز یہی ہے کہ بازار سے CD لے لیں, CD ایک مرتبہ CD لے کے اس سے USB بوٹیبل بنا لیں, تو پھر CD کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بعد میں آپ USB سے ہی ونڈو کرتے رہیں گے. تو میں اس کو فی الحال کلوز کر رہا ہوں کیونکہ اس پہ ایک تو ٹائم کافی لگنا ہے. کوائٹ یس, کلوز کر دیں, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا. اس کا انتظار کریں جب تک یہ مکمل ہو جائے. ونڈو 10 کی ISO فائل جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے آلریڈی, ونڈو 10 کے نام سے. یہ لنک اوپر دیا ہوا ہے, اگر آپ بیک جائیں تو یہاں آپ لکھیں گے ونڈو 10 ISO فائل, تو نیچے یہ آ چکا ہے window10.com. کلک کر دیں, اوپن کریں, نیچے آئے سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے آئیں تو یہاں سے بھی ونڈو 10 کی جو لیٹسٹ ورژن ہے 16 نومبر کو ریلیز ہوئی ہے,
اس کا جو ہے وہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس کو پرماننٹ پھر سسٹم میں سیو کر لیں. جب بھی ونڈو تھوڑے ایرر دینا شروع کرے تو فوراً جو ہے وہ USB بوٹیبل بنا لیں اور یہ ایک USB بوٹیبل بنا کے پرماننٹ رکھ لیں. اس کو کلک کریں. if existing file is incomplete، یہ میں نے پہلے ایک میتھڈ ڈاؤن لوڈنگ پہ لگایا تھا سمجھانے کے لیے، اوکے کر دیں تو یہ جو ہے اس کی ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن مجھے فی الحال ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پہلے ہی اس کی فائل پڑی ہوئی ہے، تو میں اس کو فی الحال جو ہے وہ کلوز کر دیتا ہوں. تو اس طرح اس کا یہ 60% تک ہو گئی ہے. یہ 100% جب ہو جائے گی تو ونڈو 10 کی ISO فائل سے USB بوٹیبل ریڈی ہو جائے گی. یاد رہے کہ GPT اور MBR کو لازمی چیک کرنا آپ نے، میں نے اسی ویڈیو میں اس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ GPT یا MBR یہ لازمی پہلے ہی چیک کر لیں، کیونکہ بوٹیبل بن جانے کے بعد یا تو وہ GPT بنے گی یا MBR بنے گی، ظاہر ہے. تو آپ نے GPT یا MBR چیک کس ڈرائیو میں کرنا ہوتا ہے؟ C میں، یعنی جس میں آپ ونڈو انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس کی پہلے ہی آپ کو پتا ہو کہ اس کی پارٹیشن GPT ہے یا MBR ہے. تو اس کے بعد آپ اس سافٹ ویئر کی مدد سے ونڈو کی ISO فائل کو لے کے اس کو GPT یا MBR میں بنائیں. MBR پرانا طریقہ ہے، GPT نیو پارٹیشن سکیم ہے. تو اس لیے میری سجیشن تجویز یہی ہے کہ زیادہ تر جو ہے آپ اس کو GPT ہی رکھیں. جو پہلا سمپل طریقہ تھا کہ DVD کے ذریعے وہ کریں، تو وہ تو بازار سے پرچیز کر کے سسٹم میں DVD روم لگا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے CD ڈال کے آپ مطلوبہ جو ہے کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کریں، بوٹیبل کی پریس کریں اور ونڈو انسٹال کریں. یہ جو طریقہ آپ کو بتایا ہے یہ امیج فائل والا، یہ کیا ہے؟ USB کے ذریعے ونڈو کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اس کو بوٹیبل USB کہیں گے. جب یہ ونڈو کی جو CD سے آپ کنورٹ کر کے USB ونڈو میں لے کے آ جاتے. بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ جو پرسنٹیج نیچے چل رہی ہے نا 97.3، بعض دفعہ کسی وجہ سے یہ رک بھی جاتی ہے. تو پریشان نہیں ہونا، بس آپ نے انتظار کرنا ہے کہ یہ 100% تک کمپلیٹ ہو جائے. یہ دیکھیں جی ابھی 99.2 تک پہنچ گئی ہے. یہ جب 100% تک کمپلیٹ ہوگی تو ہماری USB ہے جو ہے وہ بوٹیبل بن جائے گی. اس کے بعد اس کی مدد سے کسی بھی سسٹم میں جو ہے ونڈو، ابھی دیکھیں اوکے کا میسج آ گیا. یہ اب سٹارٹ اس کو دوبارہ نہیں کرنا، اس کو کلوز کر دیں اور یہاں جا کے چیک کر لیں تو یہ پڑی ہوئی ہے ESDIS اوکے. ڈبل کلک کریں تو یہ ایک آئیکن ہے اس چیز کا کہ واقعی اس میں ونڈو انسٹال ہو چکی ہے. اور اس نے سپیس کتنی لی ہے؟ تقریباً 3 سے 4 GB. اس لیے میں نے تو 14 GB جو ہے وہ استعمال کیے. کم سے کم آپ 8 والی یوز کر لیں. 4 GB بھی ہو تو تب بھی یہ ونڈو انسٹال کی جا سکتی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.